صبح کا منظر پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف صبح کا منظر صبح کا منظر پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف ساری تشریف لا رہے ہیں۔ دنیا میں آنے والے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وقت کا نبی وقت کا سب سے بڑا خطیب اور مقرر ہوتا ہے۔ پیغمبر نے کہا انا افصح العرب، کہا عرب کے اندر میں فصیح اللسان ہوں، خوش بیان ہوں، اور یہ تمام پیغمبروں سے ہوتا ہوا سلسلہ ابو بکر بھی اپنے زمانے کے بہترین خطیب تھے، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، اور علی مرتضیٰ کا کیا کہنا، ان کی خطابت کا تو ڈنکا بجتا تھا، اور صلاح الدین ایوبی بھی، اور طارق ابن زیاد بھی، اور عقبہ ابن نافع بھی، یہ سارے جتنے مجاہدین ہیں اور روشن کارنامے سے جن کے دامن حیات بھرے ہوئے ہیں، یہ اپنے زمانے کے شعلہ بار خطیب ہوتے تھے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کے وقت کو یاد کیجئے جب دلی کے مسلمان بستر باندھ کر پاکستان جانے کے لیے تیار تھے، جامع مسجد دہلی کی سیڑھی سے امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد نے جانے والے مسلمانوں کو للکارا، ارے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ لال قلعہ تمہارا ہے، یہ قطب مینار تمہارا ہے، دلی کی جامع مسجد تمہاری ہے، ارے مسجد کے منارے تمہیں آواز دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، آؤ آؤ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہاں مدفون ہے، عبدالعزیز دہلوی یہاں مدفون ہے، رشید احمد گنگوہی یہاں مدفون ہے، الامام قاسم نانوتوی یہاں مدفون ہے، کہاں جا رہے ہو؟ دلی والوں کے بدھے ہوئے بستر کھل گئے تو بیان اور تقریر کے اندر وہ سحر ہوتا ہے، وہ جادو ہوتا ہے، وہ اثر ہوتا ہے جو ویرانے کے اندر شمع روشن کر دیتے ہیں، بگڑے ہوئے کو سدھار دیتے ہیں، امت کو نئی راہیں بتاتے ہیں۔ تو آئیے آپ کے علاقے کے ایک نوجوان عالم، ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مولانا محمد قاسم مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے بھی ہیں، مادھو پور مظفر پور سے ان کا تعلق ہے، جناب حضرت مولانا عبدالخالق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ موصوف تشریف لائے اور اپنے قیمتی بیان سے سامعین اور حاضرین کی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔
حل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے ہم پیچھے، حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے ہم پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے عزم مسلمانی تیری۔ تھا کبھی حیران زمانہ تیری عظمت دیکھ کر، تھا کبھی حیران زمانہ تیری عظمت دیکھ کر، ہو گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری۔ معزز سامعین کرام اور ڈائس پر جلوہ افروز علماء کرام اور اس پروگرام کی صدارت کر رہے تاج العلماء حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور اس پروگرام کے روح رواں جناب حضرت مولانا مظفر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور خوبصورت نظامت فرما رہے استاد محترم حضرت مولانا شوکت صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ آج میں آپ ایک ایسی سرزمین پر موجود ہیں جس کی خاک سے بڑے بزرگان دین پیدا لیے، اور ان کا فیض صرف اسی خطے میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں ان کا فیض پہنچ رہا ہے۔ یہ ادبی اور علمی بستی جگہ اولیاء ہے، یہاں پر آنے والے لوگ بہت امن اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جن کی خاک سے پہلے بھی اچھے انسان جنم لیے اور آج بھی اچھے انسان جنم لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اچھے انسان اس سرزمین سے جنم لیتے رہیں گے۔ میں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے۔ گویا کہ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام تعلیم و تعلم کا مذہب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر تھے
تو ان مکہ کی سرزمین پر نامساعد حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم قائم کیا، اور وہ صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہوا کرتے تھے، اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، اس دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی تو اسی مسجد نبوی کے چبوترے پر ایک مدرسے کا قیام عمل میں لایا اور ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ رکھا۔ آج وہ صفہ وہ مبارک جگہ ہے کہ آج اس دنیا کے اندر جتنے مدارس اسلامیہ چلتے ہیں ان تمام کے تمام مدارس اسلامیہ کی نسبت اسی صفہ سے جا کر ملتی ہے، اس کا تعلق اسی صفہ سے جا کر ملتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر جتنے مدارس اسلامیہ ہیں وہ سب مبارک ہے، اور مبارک اس حیثیت سے ہے کہ ان تمام مدارس اسلامیہ کی نسبت اس صفہ اسلامیہ سے جا کر ملتی ہے، اس صفہ یونیورسٹی سے جا کر ملتی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 برس پہلے مدینہ المنورہ کے سرزمین پر قائم کیا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم تو قرآن کریم خوب پڑھتے ہیں اور ہمارے دل میں قرآن کریم کی خوب اہمیت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم جتنی عظیم ترین کتاب ہے اتنی ہی زیادہ یہ قرآن کریم مظلوم ترین کتاب ہے۔ ہم نے قرآن کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے قرآن کو پڑھا لیکن قرآن کے لکھے پر ہم نے عمل نہیں کیا، قرآن کی سورتوں کو ہم نے یاد کیا لیکن ان سورتوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اس سورت کے ذریعے ہمیں کیا کہا گیا ہے، اس سورت کے مفاہیم کو، اس کے مطالب کو ہم نے نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے قرآن پر ظلم کیا، اس لیے قرآن دنیا کی مظلوم ترین کتاب بھی ہے۔ یہ قرآن بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن کے معنی آتے ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ آج آپ سروے کر لیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جانے والی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ وہ صبح کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے اور پھر دوپہر میں، یعنی 24 گھنٹہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ گویا کہ اس سرزمین پر سب سے مبارک کتاب اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب آج قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم کو یہ احساس نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر آخری امت کی حیثیت سے ہیں، ہمارے بعد کوئی اس امت نہیں آنے والی اس دنیا میں۔ گویا کہ اس پروگرام کے ہم آخری مقرر ہیں، اس پروگرام کے ہم آخری صدر ہیں، یعنی اس پروگرام کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ امت ختم ہو جائے گی، یہ امت کا خاتمہ ہی دنیا کا خاتمہ ہے، کوئی دوسری امت آنے والی نہیں۔ اس لیے ہم اس دنیا کے اندر بہترین امت ہیں اور ہم اچھے کاموں کے لیے نکالے گئے ہیں اور برے کاموں سے روکنے کے لیے ہم کو نکالا گیا ہے۔ او مسلمان بھائیوں، ہم امت وسط ہیں، امت وسط ہونے کے حساب سے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ او مسلمان بھائیوں، کیا آپ کو اس بات کا احساس نہیں کہ امت وسط ہونے کے حساب سے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے؟ اور وہ ذمہ داری کیا ہے مسلمان بھائیوں؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ مانے اور
اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول جانے اور قرآن کو اللہ کی کتاب جانے۔ یقین جانیے اگر ہم نے اس ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا اور اس کی خیر خواہی کا حق ادا نہ کیا اور اس سرزمین سے ہم فتنہ فساد اور ظلم و زیادتی اور بے حیائی اور اسی طریقے سے دیگر برائیاں کو ختم کرنے میں ہم نے اچھی طریقے سے حتی الوسع کوشش نہیں کی تو کل قیامت کا منظر ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا او مسلمانوں تم تو آخری امت تھے اور تمہارے اوپر ذمہ داری تھی اور تمہارے پاس کتاب ہدایت قرآن کریم موجود تھی اور تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ترین اسوہ موجود تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عظیم ترین کارنامہ ریکارڈ تھا، اس کے بعد تم مر کیوں گئے تھے؟ تمہارا ضمیر مردہ کیوں ہو گیا تھا؟ تم بے حمیت کیوں ہو گئے تھے؟ تم بے غیرت کیوں ہو گئے تھے؟ تمہاری حمیت کہاں کھو گئی تھی؟ تو کل قیامت کے اس عدالت میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو او مسلمانوں تم کیا جواب دو گے؟ یہ اسلام یہ مقدس ترین مذہب ہے، یہ عرب سے نکلا اور پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر چھا گیا اور اسی اسلام کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجریاں ڈالی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ترین دامن پر دشمنوں کی بھپتیاں سہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسی اسلام کے خاطر اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے بیوی کو بیوہ کیا اور اپنی راحت کو قربان کیا اور پھر اپنی قربانی پیش کی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لڑ کر ہم بٹ کر آپس میں منتشر ہو کر آپس میں تقسیم ہو کر ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہم مذہب کو بدنام کر رہے ہیں، ہم اسلام کو رسوا کر رہے ہیں، ہم عمل سے بھی اسلام کو رسوا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کتنا افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اور سب سے محترم سب سے مکرم نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس جلسے کا ایک عنوان تحفظ نبوت بھی ہے۔ او مسلمان بھائیوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تحفظ نبوت ہے تو مسلمان ہے، تحفظ نبوت ہے تو قرآن ہے، تحفظ نبوت ہے تو اسلام زندہ ہے۔ اگر تحفظ نبوت نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، تحفظ نبوت نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے، تحفظ نبوت نہیں ہے تو مسلمان زندہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ تحفظ نبوت کانفرنس بھی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ غالباً 26 اگست 1932 عیسوی حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بواسیر کے مرض میں ہیں اور بواسیر کے مرض کی وجہ سے آپ نیم مردہ ہو چکے ہیں، اتنا بلڈ آ رہا ہے کہ آپ کے کپڑوں میں بلڈ لگے ہوئے ہیں اور ارادہ ڈابھیل کا رکھتے ہیں۔ اتنی ہی میں شیخ الجامعہ بہاولپور سے ایک خط آ جاتا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ آج آپ کو بہاولپور کوٹ آنا ہے
اور ایک مقدمے کی گواہی دینی ہے، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ تحفظ شریعت، تحفظ نبوت ہے، اور اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی جو ہے کافر ہے، یہ اس کی گواہی دینی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ڈابھیل کے سفر کو منسوخ کرتے ہیں اور بہاولپور کوٹ جاتے ہیں، اور کوٹ جا کر باضابطہ وہاں مقدمہ کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ خود سوچتے ہیں کہ آج تو میں کامیاب ہو گیا، آج تو میں اس کے ذریعے میری نجات ہو جائے گی، میں کتنا مبارک ہوں۔ یہ میرے مسلمان بھائیوں، اور حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک مسجد ہے، جامع مسجد کے اندر تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اور خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ او مسلمانوں، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانبدار بن کر آیا ہوں اور ایک مقدمے کی گواہی دے کر آیا ہوں، مجھے امید ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی، اسی مقدمے کے ذریعے میری نجات ہو جائے گی۔ اسی میں آپ کے شاگرد ہوتے ہیں حضرت عبد الحنان ہزاری رحمت اللہ علیہ، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ او لوگو، یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہیں، جو اتنی بڑی عظیم شخصیت ہے، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اس کے باوجود ان کو اپنے ناکام ہونے کا، اپنے کامیاب ہونے کا یقین نہیں ہے، تو ہم کون سے چپدی کے شوربے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تو نے میری تعریف میں مبالغہ آرائی کی ہے، تو مبالغہ سے کام کیا ہے، تو نے میری تعریف میں زیادتی کر دی ہے، مجھ سے بہتر تو میرے گلی کے کتے ہیں، اگر تحفظ نبوت نہ ہو سکے تو مجھ سے بہتر گلی کا کتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو تحفظ نبوت کے نام پر جان قربان کرتے ہیں۔ آج اسی ہندوستان کی سرزمین پر شکیل بن حنیف نامی ایک شخص جو مہدیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، اور وہ بہار کے دربھنگا رتن پورہ کا رہنے والا ہے، اور وہ مختلف جگہوں پر جا کر، خاص طور پر اسکول میں پڑھنے والے وہ سیدھے سادے اسٹوڈنٹ کو جا کر اس طریقے کا پیغام دیتا ہے، اور اس طریقے کے لوگوں کو وہ جا کر اپنے ذمہ کرتا ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری حمیت کہاں کھو گئی میرے بھائیوں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ تحفظ ختم نبوت ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ہم یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ دوسری چیز جو ہمارے سماج کے اندر کمی ہے وہ تعلیم کی کمی ہے۔ آج ہمارے بچے سیکنڈری پاس کر لیتے ہیں، ہمارے بچے ہائی اسکول پاس کر لیتے ہیں، لیکن اپنی تعلیم کو وہیں پر روک دیتے ہیں، اور وہ دیگر شہروں کا رخ کرتے ہیں، اور شہروں کے اندر جا کر وہ بینک کا کام کرتے ہیں، وہ جڑی کا کام کرتے ہیں۔ جب ہم میں سے کوئی انسان ان کے پاس پہنچتا ہے اور ان کو غور سے دیکھتا ہے اور ان کے آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہے، تو ان کی آنکھیں ان کے ذہین و فطین ہونے کی چغلیاں کھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آخر ہمارے بچے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ اپنی تعلیم کو آگے کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں؟ یہ ذمہ دار معاشرہ ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اپنے معاشرے میں انجینئر کی ضرورت ہے، ہمیں اس معاشرے میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں وکیل کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں داروغہ کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں سپاہی کی ضرورت ہے، اور ہمارے معاشرے میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ لیکن آج جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ان طبقہ کے لوگ خال خال ہی ملتے ہیں۔
نہایت بہت بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہم بچوں کو انجینئر نہیں بنا پاتے، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا پاتے۔ یہ میرے مسلمان بھائیوں ہم سب لوگوں کا ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمارے بچے انجینئر کیوں نہیں بن رہے ہیں۔ کیا یہ ذمہ دار صرف اس کا باپ ہے یا ذمہ دار پورا سماج ہے؟ ذمہ دار سماج کا ہر فرد ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے معاشرے سے انجینئر بچے نہیں نکل رہے ہیں، ہمارے معاشرے سے ڈاکٹر بچے، ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر بچے نہیں آ رہے ہیں، تو اس میں کمی ہمارے سماج کی بھی ہے، اس میں کمی ہمارے سماج کے ہر فرد کی ہے۔ اگر سماج کے اندر کوئی وارڈ ممبر ہے تو وارڈ ممبر کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا بچہ جو ہے ڈاکٹر بنے۔ اگر کوئی مکھیا ہے تو مکھیے کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی ایم ایل اے ہے، ضلع پارشد ہے، تو ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے سماج کے اندر جو ہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو۔ یاد رکھیے مسلمانوں، جس سماج کے اندر علم نہیں ہوتا ہے وہ سماج جو ہے مردار کی طرح ہے، اور جس سماج کے اندر علم ہے، علم کی وجہ سے سماج ترقی کرتا ہے، علم کی وجہ سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، علم کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے۔ اگر ہمارے سماج میں علم نہیں ہے تو ہمارا سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے میں علم نہیں ہے تو ہمارا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں دینی تعلیم دیتے ہیں وہیں اپنے بچوں کو علوم عصریہ سے بھی پیراستہ کریں اور انہیں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں، لیکن دین کی تعلیم کو آپ مقدم رکھیں۔ آپ اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنائیں، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، آپ دنیا کی بڑی سی بڑی تعلیم دیں، لیکن ہر تعلیم سے پہلے دین کی تعلیم کو مقدم رکھیں، قرآن کی تعلیم کو مقدم رکھیں اور دینی تعلیم کو مقدم رکھیں۔ جب آپ دینی تعلیم کو مقدم رکھیں گے، قرآن کی تعلیم کو مقدم رکھیں گے، تو ہمارا سماج جو ہے جنت کا ایک نمونہ بنے گا اور ہمارے سماج کے اندر امن و امان قائم ہوگا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچیوں کو بھی تعلیم دیں، یقین جانیے اگر آپ نے ایک خاتون کو پڑھایا تو ایک معاشرے کو پڑھایا، ایک سماج کو پڑھایا۔ فرانس کا بادشاہ نیپولین، اس نے ایک موقع سے کہا تھا کہ تم اچھی مائیں ہمیں دو، میں تمہیں بہترین قوم فراہم کروں گا۔ گویا کہ بچیوں کو پڑھانا، جس طریقے سے بچوں کا پڑھانا ضروری ہے، بچیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت کے اندر اتارا گیا اور آپ کو جنت کی ساری نعمتیں دی گئی، پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر مایوس تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فکر لگی ہوئی تھی، اور اس مایوسی کی حالت میں آپ کی ایک پسلی سے ماں حوا کو، دادی حوا کو پیدا کیا گیا۔ گویا کہ یہ خواتین جو ہے یہ کائنات کی تکمیل ہے، خواتین کے بغیر کائنات کی تکمیل ناقص ہے۔ حضرت حوا کا پیدا ہونا گویا کہ کائنات کی تکمیل ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں اور اب اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کو بھی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں اور ان کے ایمان کی حفاظت کریں، ان کے عقیدے کی حفاظت کریں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں، ان کی نگرانی کریں۔ آج حالات بہت ناگفتہ بھی ہیں، آج حالات بڑے پرخطر ہیں۔ آج ہمارے نوجوان، ہماری نوجوان لڑکیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں اور بڑی تعداد میں ہمارے گھر سے وہ جا رہی ہیں اور وہ دوسرا مذہب اختیار کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر فرد کو سوچنا پڑے گا وہ بچیوں کو تربیت کہاں ملے گی؟ اسی مدرسے میں ملے گی۔ وہ بچوں کو تربیت کہاں ملے
گی؟ اسی مدرسے میں ملے گی۔ تعلیم کہاں ملے گی؟ اسی مدرسے میں ملے گی۔ جب ہماری بچیاں اس مدرسے میں تعلیم حاصل کریں گی اور دینی تعلیم حاصل کر کے وہ معاشرے کے اندر جائیں گی تو وہ معاشرہ جنت کا ایک نمونہ بنے گا، اور پھر ارتداد پر روک لگایا جائے گا، پھر ارتداد کی لہر نہیں آئے گی اور ارتداد جو ہے کم ہوگا۔ ہماری بچیاں وہ دین کو سمجھیں گی اور وہ فقہ کو سمجھیں گی، حدیث کو سمجھیں گی، قرآن کو سمجھیں گی، اور جب وہ دین کو سمجھیں گی تو وہ اس طریقے کا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ارتداد کو روکنے کے لیے بچی کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، ان کے عقیدے کو درست کیا جائے، ان کے ایمان کو درست کیا جائے، ان کے عقیدے کو مضبوط کیا جائے، ان پر کڑی نگاہ رکھی جائے اور ان کے موبائل پر روک لگایا جائے۔ تب ہی جا کر ہم ارتداد پر روک لگا سکتے ہیں، تب ہی جا کر ہم اپنے معاشرے پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ورنہ یقین جانیے آج اگر 100 لڑکیاں بھاگ رہی ہیں تو آنے والے وقت میں اس کا جو آگے اشاریہ ہے وہ بڑھ جائے گا اور زیادہ سے زیادہ بچیاں ہمارے معاشرے سے بھاگیں گی۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہوں گے، ہم ہوں گے۔ اسی مجلس کے اندر آپ یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے بچی کو انشاءاللہ تبارک و تعالی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی بہتر تربیت کریں گے، اور اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہتر تربیت کریں گے، تب جا کر ہم ایک خوبصورت معاشرہ ہم دے سکتے ہیں، ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، تحفظ ختم نبوت زندہ باد، تحفظ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر تو بولتے ہیں ماشاءاللہ، اور ابھی مولانا نے کہا ختم نبوت زندہ باد، آپ نہیں بولے، بولنا چاہیے، اسلام زندہ باد۔ بہرحال یہ تھے جناب حضرت مولانا عبد الخالق صاحب قاسمی۔ الحمدللہ، آواز بھی اچھی ہے، انداز بھی خوبصورت ہے، اور باتیں بھی بہت قیمتی تھی۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے ایک پیغام تھا۔ الحمدللہ، یہ تحفظ ختم نبوت اور دستار بندی حفاظ کا پروگرام نہایت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ نوجوان فاضل اور بہت ساری صلاحیتوں کے حامل جناب حضرت مولانا مفتی انصار احمد القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو ابھی فی الحال جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ مدھوبنی سپول بہار میں ذمہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس سے بڑی مسرت کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کے گاؤں مصر اولیاء کے ہیں، اور جس ادارے سے ان کا تعلق ہے شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ ہندوستان کے نقشے پہ ابھرنے والا ایک ایسا تعلیمی ادارہ جس نے بہت ہی قلیل مدت میں عالمی سطح پر اپنی شہرت کا لوہا منوا لیا، اور اس کے بانی مرحوم جناب حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن العثمانی علیہ الرحمہ ایسی جاذبیت بھری لی ہوئی شخصیت کہ قلیل عرصے میں ہندوستان ہی نہیں انٹرنیشنل سطح کے عالم، مفتی، مقرر اور ادیب بن گئے تھے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔